بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ کی تاریخ۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پرپوتے املاق بن ارفخشد بن شام بن نوح یمن میں بس گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عربی زبان الہام کی، پھر ان کی اولاد نے عربی بولنا شروع کر دیا۔ یہ عرب کے علاقوں میں چاروں طرف پھیلے، اس طرح پورے جزیرۃ العرب میں عربی زبان عام ہو گئی۔ اسی زمانے میں مدینے کی بنیاد پڑی۔ مدینہ طیبہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ املاق کی اولاد میں تبع نام کا ایک بادشاہ تھا جس نے یہودی علماء سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور یثرب یعنی مدینے میں ان کی آمد کی خبر سن رکھی تھی۔ اس لیے شاہ طبہ نے یثرب میں ایک مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا اور ایک عالم کے حوالے وہ مکان کر دیا اور وصیت کی کہ یہ مکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر انہیں دے دینا، اگر تم زندہ نہ رہے تو اپنی اولاد کو اس کی وصیت کر دینا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر رکی تھی۔ حضرت ابو ایوب ان عالم ہی کی اولاد میں سے تھے جن کو شاہ طبہ نے مکان حوالے کیا تھا۔ اس شاہ نے ایک خط بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھا تھا جس میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے شوق کو ظاہر کیا اور دو شعر لکھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی پیغمبر ہیں۔ اگر میری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک پہنچے گی تو میں ان کا وزیر اور چچا زاد بھائی بنوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یثرب کا نام بدل کر مدینۃ الرسول یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر رکھا گیا۔